افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم سب آج ایک زبان ہو کر اس ہاؤس میں تعلق رکھنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز مذمت کر رہے ہیں اس دہشت گردی کی، اور بالخصوص میں جو کل ضلع اورکزئی میں افواج پاکستان کے 11 بہادر سپوتوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، جن میں 2 افسران لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب، اور اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہمارے میجر عدنان شہید نے جس طرح فرنٹ پہ جا کر اپنی جان کا نذرانہ دیا، میں ان تمام شہداء کو ان سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پچھلے 25 سال سے پاکستان کی قوم بالخصوص KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور اب تک تقریباً 90,000 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جس میں افواج پاکستان کے شہید ہیں، جس میں KPK اور بلوچستان کی عوام ہے، جس میں KPK کی پولیس ہے، اور یہ غالباً یہ جو آپریشن جو اب کچھ دن پہلے شروع کیا گیا ہے، یہ 6واں یا 7واں آپریشن ہے۔ ہمیں اس روٹ کاز پہ بھی جانا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں بار بار آپریشن کرنے پڑتے ہیں لیکن دہشت گردی کا ہم خاتمہ نہیں کر پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ملک افغانستان، جو ہمارا برادر ملک ہے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو ہمارے قبائل ہیں، جو جرگہ سسٹم ہے، جرگے کر کے اس روٹ کاز پہ جانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد جو افغانستان سے اب ایک دوبارہ سے لاجسٹک سپورٹ لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں آ کر وہ آپریشن کرتے ہیں، اور جس سے ہمارے شہداء، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں۔ ہم اپنی افواج پاکستان کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ 10 مئی کا معرکہ حق ہو، جس میں آپ نے دیکھا تحریک انصاف نے، پوری قوم نے، اور میرے لیڈر عمران خان نے، ہر شخص نے حمایت کی اس آپریشن کی، اور پاک فوج نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے۔ اور آج پھر اگر گجرات کا سپاہی مودی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے پھر وہ دوبارہ بدلہ لے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم دوبارہ سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست فاش دیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، پچھلے دنوں وادی تیرا کا واقعہ ہوا، اقبال افریدی صاحب ابھی بات کریں گے، علی محمد خان صاحب بھی کریں گے۔ ہمیں ان آپریشنز کو انٹیلیجنس آپریشن بنانا چاہیے، فوکس انٹیلیجنس پہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم فورسز کا اپنا استعمال کریں۔ فورسز کا جب استعمال ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جس سے وہاں کے شہری، بچے، غریب لوگ، عام لوگ جو ہیں وہ ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب KPK کے عوام کو اگر آپ من حیثل عوام کی بات کریں تو وہ اس آپریشن کی ہمیشہ خلاف نظر آئیں گے، ان کی رائے اس آپریشن کے ہمیشہ اگینسٹ نظر آئے گی۔ اور میرے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو طریقے اور سلیقے سے، طاقت کے استعمال کی بجائے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ہمیں خاطر خواہ نتائج ملیں گے۔ لیکن اس میں قطعاً یہ بات ابھی حکومتی بینچوں سے کی گئی کہ ہم اس پر کوئی سیاست کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس ملک کی فوج بھی ہماری ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہمارا ہی ذمہ ہے۔ تو اس لیے تحریک انصاف جب بھی قومی مفاد کی بات آئے گی، جب بھی اس ملک میں امن کی بات آئے گی، اپنے افواج کے شانہ بشان کھڑی نظر آئے گی۔ جناب، آج
کے دن ایک اور بڑا تاریخی ایک معاہدہ جو امن معاہدہ فلسطین کا، غزہ کا جو خبر آ رہی ہے کہ وہ طے پایا ہے، جو کہ بہت خوش آئین بات ہے کہ فلسطینی عوام کا یہ مسئلہ جو پچھلے 75 سالوں سے وہ مسلسل قربانیاں دے رہے تھے، وہ ان کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستان کا موقف روز اول سے بالکل واضح تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ فلسطین پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے، جس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ امت مسلمہ کو بیدار کیا اور فرمایا کہ بیت المقدس صرف فلسطینی عوام کا ہے۔ اور یہی بات میرے قائد عمران خان، جو آج دور جدید کے واحد عالمی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اقوام متحدہ کے فورم پر ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہی پاکستان کا بنیادی اور خارجہ پالیسی کا اصولی موقف بھی رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستانی قوم کی جو امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہوگا، اور میں چاہوں گا یہاں وزیر خارجہ آئیں، وزیر اعظم خود آئیں، اور وہ آ کر جب اس کے فیچر سامنے آئیں گے، جب اس معاہدہ کی ڈیٹیل سامنے آئے گی، تو اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں۔ اور اسی طرح جناب، پچھلے دنوں ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کو تحریک انصاف نے، عمران خان نے، سب نے خوش آمدید کہا، خوش آئین کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور سعودیہ ہمارا برادر ملک ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ ایک جذباتی، روحانی ایک تعلقات ہیں۔ اور جب بھی کسی نے سعودی عرب یا اس طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا، تو پاکستانی عوام، پاکستانی فوج سب سے پہلے اپنے برادر ملک کی حفاظت کرے گی۔ اور انشاءاللہ پہلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آیا تو سعودیہ کے ساتھ پوری قوم نے والہانہ محبت کی اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ اس معاہدے کو بھی ہاؤس کے اندر آ کر ڈسکس کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ یہ معاہدہ کیا ہے۔ ابھی وزیر دفاع صاحب نے کہا کہ پوری قوم عزت کر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا دنیا میں ہمیں عزت و احترام تب ملے گی جب ہمارے ملک میں قانون ہوگا، انصاف ہوگا؟ آپ نے تو اس ملک میں قانون اور انصاف اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جناب، اگر پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو یہ معاہدے صرف کاغذ کے ٹکڑے رہ جائیں گے۔ جب ملک میں قانون کی بجائے جنگل کا قانون ہوگا اور عدلیہ کی زبان بندی کر دی جائے گی، اور جب سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور قوم کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو عدالتی قتل کا نشانہ بنایا جائے گا، تو دنیا کا کوئی ملک ان معاہدوں کو سنجیدہ نہیں لے گا۔ جب تک پاکستان میں عدل اور انصاف نہیں آ جاتا، اس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جناب اسپیکر صرف یہی کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدل اور استحکام کو لایا جائے، اور آئین اور قانون کی حقیقی معنوں میں بالادستی کی جائے، اور 25 کروڑ کی یہ جو عوام کی پارلیمنٹ ہے، یہ صرف ربڑ سٹیمپ نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ اس ملک کی حقیقی پارلیمنٹ بنے۔ شکریہ۔ اور یہاں میں آخری بات جی، مائک کھول۔ رہا کیا جائے، عدلیہ اور میڈیا کو آزاد کیا جائے، اور اس عدلیہ کو رہا کیا جائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عاطف خان صاحب، جو 26ویں ترمیم میں آپ نے اس کو تابع کر دیا ہے حکومت کے، اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کو حقیقی بالادست پارلیمنٹ بنایا جائے، تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی اور ملک ترقی کرے گا، اور دنیا میں ہماری کو عزت ہوگی۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے
وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔